ذی قدر علماء کرام اور اشاعت توحید و سنہ منڈی بہاولدین مانگڑ کے دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ کانفرنس اشاعت توحید و سنہ کے زیر انتظام ہو رہی ہے۔ میرے بعد بڑے بڑے علماء کرام انشاءاللہ بیانات فرمائیں گے۔ میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ساری دنیا جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ بولو تو صحیح یار، اس میں دوسری کوئی رائے تو نہیں؟ قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن پاک واضح بیان کرتا ہے، جب شیطان کو راندہ درگاہ بنایا گیا اس نے مہلت لینے کے بعد یہ چیلنج کیا، میں انسانیت کو گمراہ کروں گا۔ کیسے کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے وار کروں گا، بائیں سے وار کروں گا، ہر حربہ استعمال کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے المشرکین، جب قیامت والا دن ہوگا مولا تیرے موحد توحید والے بندے کم ہوں گے، شرک کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ توجہ ہے سب کی؟ میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ ابتدائی بات کر کے، اور اللہ نے پھر خبردار بھی کیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، خیال کرنا جیسے تمہارے بابا آدم کو شیطان نے دھوکہ دیا اور پریشان کیا، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں دھوکہ دے کر کے اسی طرح پریشان کرے جیسے اس
جس نے تمہارے بابا آدم کو پریشان کیا، خبردار کیا، اور پھر یہ بھی کہا دشمن کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ دشمن نظر آتے ہیں اور کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو نظر بولو بولو نہیں آتے۔ نظر آنے والا دشمن ہوتا وہ بھی خطرناک ہے، لیکن جو نظر نہیں آتا وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بات میری بھی درست ہے بھائی، یار بولو تو صحیح نا، درست ہے۔ جو نظر نہیں آتا، چھپا ہوا، وہ خطرناک دشمن ہوتا ہے۔ فرمایا وہ تم پہ حملہ آور ہوگا، ایسے ہوگا من حیث لا ترونہ، انہ وہ تمہیں دیکھے گا، تم نہیں دیکھو گے، ایسی انداز سے آئے گا۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہو گئی تو اگلی بات میں کہنا چاہوں گا، شیطان نے ہر حربہ استعمال کرنا ہے، اس کے حربوں میں سے سب سے خطرناک، سب سے خطرناک حربہ اس کا وہ تزکین کا حربہ ہے۔ کس کا؟ سمجھ نہیں آئی، اب میں سمجھاتا ہوں۔ گندش ہے، نامناسب، نامعقول، خراب شے کو ایسا کیپسول چڑھائے گا وہ خوبصورت نظر آئے، توجہ ہے، اور یہ سب سے خطرناک ہے۔ اور اس حربے کا شکار بڑی بڑی دنیا ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں اس کے نورانی جان۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے 70 سے زائد اس کے جان لکھے ہیں۔ سامنے بورڈ اور ہوگا، اب میری یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اس تمہید کے بعد۔ سامنے بورڈ اور ہوگا، بڑا خوبصورت، بڑا زبردست ٹائٹل، بڑا خوشنما، بڑا دلربا، نیچے اس کے خطرناک منصوبہ ہوگا، خطرناک منصوبہ جسے ہر آدمی سمجھ سکتا۔ بولو نا، آپ نے کچھ میرے ساتھ بولنا ہے تو میں بات آگے کروں گا۔ یہ سب سے خطرناک ہے۔ آج کے لحاظ سے ایک مثال دے کر کے اگلی بات سمجھاؤں گا۔ جیسے ایک ورلڈ بینک ہے، IMF، ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ ہے نا؟ اوپر بورڈ کیا ہے؟
کہ پیسہ اکٹھا کیا جائے، غریب ملکوں کی مدد کی جائے. بورڈ یہ ہے، ٹائٹل یہ ہے. نیچے منصوبہ کیا ہے؟ آج ساری دنیا سمجھ رہی ہے. اوپر بورڈ کہ دنیا کا تعاون کیا جائے، غریب ملکوں کا قرضے دیے جائیں، ان کی امداد کی جائے. نیچے خطرناک منصوبہ، دنیا کی دولت پہ قبضہ کر کے امت مسلمہ کو غلام بنایا جائے. بورڈ اور منصوبہ ٹھیک ہے بھائی. اگر اسے نہیں سمجھے تو ایک اور مثال دیتا ہوں. آج کل کے دور میں ایک یہ منصوبہ ہے، عورت اور مرد یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. جب تک عورت کو باہر نہیں نکالا جائے گا، اس سے مناسبت نہیں کروائی جائے گی، جب تک اسے بازار میں نہیں لایا جائے گا، جب تک اسے یونیورسٹی کی تعلیم نہیں دی جائے گی، یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوگی. کیوں بھائی ایسے ہی کہتے ہیں یہ مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ کیوں؟ کیا عورتوں کے لیے پردے کی بات کرتے ہیں؟ پردے کی بات کرتے ہیں، پردہ 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 پردہ. بادشاہ مہنگائی کا دور ہے، عورت بھی کام کرے مرد بھی کرے پھر پوری پڑے گی، زندگی آسان ہوگی. اوپر یہ بورڈ، نیچے اس کے منصوبہ کیا ہے کہ دنیا میں بے حیائی عام کی جائے، بغیرتی کو کھلایا جائے، عورت کو ایک آزاد خیال بنا کر کے لوگوں کے سامنے ننگا کر کے پیش کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے اندر بغیرتی آ جائے. جب بغیرتی آئے گی، ان کی غیرت ختم ہوگی، جہاد والا جذبہ ختم ہوگا. اوپر بورڈ ترقی کا، نیچے منصوبہ بے حیائی کا. ٹھیک ہے بھائی. بے حیا نہیں، شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے بورڈ اور ایسے منصوبے تیار کیے. مثلا محبت رسول کہ آمنہ کے لال امام کائنات کی محبت، عشق رسول، یہ تو بات ظاہر ہے. جس دل میں آمنہ کے لال کی محبت نہیں وہ آدمی مسلمان ہے. اونچی آواز سے کہو، وہ آدمی مسلمان ہے نہیں ہے. لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، اس کے نورانی جالوں میں سے، تزئین والے فریبوں میں سے ایک یہ بھی ہے. اوپر کہے گا رسول اللہ سے محبت ہونی چاہیے، نیچے شرک، نیچے بدعات، اوپر بورڈ محبت رسول کا. محبت کے رنگ میں کہا کہ آمنہ کے لال کو عالم الغیب مانو، حاضر ناظر مانو، مختار کل مانو، اختیارات کا مالک مانو. اوپر بورڈ محبت رسول کا،
نیچے یہ شرک، یہ شیطان کے کیا ہے؟ اب بولو تو صحیح، یہ انسان شیطان کا یہ جال ہے، جال ہے۔ آج کیا ہے؟ آج یہی تو ہو رہا ہے جو آدمی کہتے ہیں عالم الغیب ہونا، یہ فقط صرف ایک اللہ کی صفت ہے۔ حاضر ناظر ہونا، یہ صرف ایک اللہ کی صفت ہے۔ اختیارات کا مالک ہونا، یہ صرف ایک اللہ کی صفت ہے۔ ہر کسی کی ہر وقت سے سننا، یہ صرف ایک اللہ کی صفت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ گستاخی کر رہا ہے، کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اوپر بورڈ محبت کا، نیچے بولو بولو، ہر بات اس کی سچی نہیں ہوتی۔ آپ مجھے بتائیں، جب آدم علیہ السلام سے شیطان نے کہا تھا اس درخت کا پھل کھا لے تم فرشتے بن جاؤ گے یا جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، آدم علیہ السلام نے کہا میں نہیں کھاتا۔ اس نے وقاسمہما، قسم اٹھا دی، میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، تمہاری خیر خیر کر رہا ہوں۔ یہ قسم اس نے ہمدرد بن کے اٹھائی یا دشمن بن کے؟ ہمدرد بن کے۔ اوپر ہمدردی تھی، نیچے دشمنی تھی۔ اوپر بات تھی تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، نیچے تھی یہ پھل کھائیں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی، جنت سے نکلیں گے۔ میرے بھائیوں، یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اوپر بورڈ اور ہوتا ہے، نیچے گمراہ کرنے کے لیے منصوبہ۔ اگر آپ میری بات یہ سمجھیں، یہ جو عنوان میں نے ابھی شروع کیا ہے یہ کم از کم 3 گھنٹے کا عنوان ہے، کم از کم۔ یہ تھوڑے سے وقت میں پورا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس عنوان کو آپ سمجھ لیں، میں علی وجہ البصیرہ کہہ سکتا ہوں، دنیا کا کوئی مولوی، دنیا کا کوئی ملا، دنیا کا کوئی سکالر، دنیا کا کوئی دغے باز، کوئی دھوکے باز آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ ایک اور مثال، ابھی جو دوست مجھے کہہ رہے تھے اس حوالے سے ایک بات کرنے چاہتا ہوں۔ ہم آل بیت کے غلام ہیں، میں آل بیت کا چوکیدار ہوں، مجھے آل بیت سے محبت ہے۔ کیوں بھی محبت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بولو بولو، ایسا بول رہے تمہیں محبت نہیں ہے آل بیت سے؟ آل بیت سے جو محبت کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے ذرا تائید فرمائے، ہم سب کی ہے کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ آل بیت وہ کون کون ہے، لیکن سرےداس جس طرف لوگوں کا عام طور پہ ذہن جاتا ہے میں اسی میں بات کرنا چاہوں گا۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت حسن حسین علی، خاندان نبوہ، ان سے محبت کرنا ہمارا ایمان کا حصہ نہیں، عین ایمان ہے۔ اور پھر میں کہوں گا، ذمہ دار سٹیج پہ کھڑا ہوں اور اشاعت التوحید و سنہ کا ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ داری سے بات کروں گا۔ اور نوٹ کیجئے، جس دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، پھر سنیے، جس دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حضرت حسن کی محبت نہیں، حسین کی محبت نہیں، علی کی محبت نہیں، خاندان نبوت کی محبت نہیں، وہ مسلمان، اونچی آواز سے کہہ دو وہ مسلمان ہے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟
شیطان نے کیا کیا؟ اس کو تو ہم سب مانتے ہیں، اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں۔ حسن حسین کو ہم پیارے پیغمبر کی خوشبو مانتے ہیں، جنتی شہزادے مانتے ہیں، آمنہ کے لال امام کائنات کے نور نظر مانتے ہیں، جگر گوشے بطول مانتے ہیں، ان کی محبت اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اس نے دھوکہ کیسے دیا؟ اوپر بورڈ لگایا محبت آل بیت کا، نیچے اس کے منصوبہ بنایا دشمنی اصحاب رسول کا۔ نہیں سمجھے یار؟ اگر آپ سمجھتے تو اتنی سبحان اللہ کہتے کہ یہ پنکھے خود بخود چلنا شروع ہو جاتے۔ اوپر بورڈ کچھ باتیں یاد نہیں کریں تاکہ تمہیں کوئی آدمی گمراہ نہ کر سکے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں۔ اشاعت التوحید و سننا ایک ایسی جماعت ہے جو ہر محاذ میں کام کرتی ہے اللہ کے فضل و رحمت سے۔ ختم نبوت کا محاذ دیکھیں تو اشاعت توحید نظر آئے گی، توحید و سنت کا محاذ تو اشاعت توحید و سننا نظر آئے گی، عظمت اصحاب رسول کا محاذ تو اشاعت توحید و سننا نظر آئے گی۔ اوپر بورڈ لگایا محبت آل بیت کا، نیچے اس کے منصوبہ اور اس کے نیچے جو نعرہ چلایا وہ چلایا انکار صحابہ کا۔ آل بیت ماننے کا یہ مطلب ہے کہ صحابہ کا انکار کر دیا جائے؟ اب بولتے نہیں بھائی۔ حضرت علی کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انکار کر دیا جائے؟ یہ مطلب کہاں سے نکل آیا؟ اس میں ایک بات کروں گا، پڑھا لکھا طبقہ، تاریخ سے متاثر طبقہ، اور ایک جیلم کا آدمی ہے، جیلم کا گندا کیڑا، اور ایک قادری ہے کوئی کراچی کا جو اصحاب رسول پہ بھونکتا ہے۔ اور سنیے اور غور سے سنیے، جن کتابوں کے تم حوالے دیتے ہو نا، فلاں تاریخ میں لکھا، فلاں میں لکھا، فلاں میں لکھا، صحابہ ان کتابوں کی شخصیات نہیں، صحابہ تو قرآن کی شخصیات ہیں۔ تم تاریخ کی بات کرتے ہو، قدرتی بات ہے مجھے عظمت صحابہ بیان کرنے کا جنون کی حد تک شوق ہے، اور میں تعریض بن نعمت کے طور پہ کہہ سکتا ہوں، میں اس پہ بیان کر بھی سکتا ہوں، اور اشاعت توحید کا ہر آدمی کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، عظمت صحابہ کا ایسا جنون ہے، جب کبھی صحابہ کا تذکرہ آتا ہے تو میں پتہ نہیں کیا بات ہے، حالانکہ میری طبیعت جذباتی نہیں، بالکل جذباتی نہیں ہے میری طبیعت، لیکن جب عظمت صحابہ کی بات آتی ہے تو جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے۔ تم جن کتابوں کی باتیں کرتے ہو، مقدمہ ابن خلدون کی یا البدایہ والنہایہ کی، اور تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تاریخ کی اصل کتاب ہے کون سی، مکھی پہ مکھی مارتے ہو۔ اصل کتاب تو تاریخ الامم والملوک ہے، اور سب اس کے ناقل ہیں، سب اس کے خوشچین ہیں، اور تاریخ الامم والملوک اس تاریخ کا جو مصنف ہے وہ کوئی مسلمان تو نہیں تھا، وہ تو شیعہ تھا۔ چپ کر گئے ہو۔ اسے تو مسلمانوں نے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا، تم اس کے حوالے پیش کرتے ہو۔ میں تو اس روایت کو نہیں مانتا، اور میں کون ہوتا ہوں
اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد حنفیہ، تو یہی نام ہے نا، جامع مسجد حنفیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حنفی مسلک پڑھیے، شافعی پڑھیے، مالکی پڑھیے، حنبلی پڑھیے، ابھی میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا، سب پہ یہ اصول ہے، جو روایت، جو خبر واحد، جو حدیث کتاب اللہ قرآن کے مخالف ہے اس کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کتاب اللہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یہ بات درست ہے بھائی؟ پہلا نمبر کس کا؟ اونچی آواز سے مولانا عظمت اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کتاب اللہ، وہ سچ کہہ رہے ہیں، پہلا نمبر کس کا ہے؟ بولو بولو۔ آمنہ کے لال امام کائنات نے فرمایا تھا، لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں میں سے اولہما کتاب اللہ، ایک میری سنت ہے، دوسری کتاب اللہ ہے۔ پیارے پیغمبر امام کائنات نے ایک روایت میں فرمایا ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا میرا خاندان ہے، میری اطرت ہے۔ یہ بات کر کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلا نمبر کتاب اللہ کا۔ یقین جانیے اگر دنیا اس بات پہ آ جائے، کہتے تو سارے ہیں پہلا نمبر کتاب اللہ کا، لیکن اس کو مانتے صرف اشاعت والے ہیں، وہ تو قصے کہانیاں جھوٹی کہتے، جھوٹی روایتیں انہیں قرآن پہ ترجیح دیتے ہیں۔ اگر اس پہ آ جائے پہلا نمبر کتاب اللہ کا تو اللہ دی قسم فرقہ واریت ختم ہو جائے، سارے اشاعت طریق سننے والے بن جائیں۔ میں تو اس روایت کو نہیں مانتا جو روایت کتاب اللہ کے خلاف آئے، تو طریق منواتا ہے، تو طریق منواتا ہے، میں اس روایت کو نہیں مانتا۔ قرآن نے کیا کہا صحابہ کے بارے میں؟ قرآن نے کہا صحابہ کی دو کیٹیگریاں ہیں، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے صحابہ کی، صرف دو کیٹیگریاں ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان، فتح مکہ سے بعد والے ایمان لانے والے ایماندار مسلمان، دونوں کا تذکرہ کر کے فرمایا فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان، ان کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، بعد والوں کا بھی مرتبہ ہے، مولا مرتبے کا فرق، کوئی جنت جانے کا بھی فرق؟ فرمایا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس لفظ میں ذرا غور کرنا، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سبحان اللہ کہیے یار، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ وَكُلٌّ، کیا کہا؟ اونچی بولو، کیا کہا؟ کُلٌّ، میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں، چاہے 23 سال پیارے پیغمبر کے ساتھ گزارے ہو یا 23 سیکنڈ پیارے پیغمبر کے ساتھ رہا ہو، جتنے بھی صحابہ ہیں، اللہ کہتے ہیں میں اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ اب نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے، وعدہ یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ مجھے تو یوں خوشبو آتی ہے میرے نبی کے صحابہ صحابی بن کے میرے نبی کی محفل میں بعد میں آئے، جنت میں نے پہلے لکھ دی ہے۔ بات اللہ الحسنہ، یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، اللہ کہتے ہیں جس کے لیے میں حسنہ کا لفظ بولوں نا، جنت کے مختلف نام ہیں، حسنہ بھی جنت کا نام ہے، فردوس بھی جنت کا نام ہے، ماوا بھی جنت کا نام ہے، جی یہ مختلف نام ہے، حسنہ بھی جنت کا نام ہے۔ اللہ کہتے ہیں جسے میں کہوں نا کہ میں تمہیں حسنہ دوں گا، ان کی یہ فضیلت بھی سن لو،
اللہ فرماتے ہیں ان الذین، میں قرآن کا طالب علم ہوں، ان الذین سابقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جنہیں میں کہوں نا کہ تمہیں حسنہ دوں گا، حسنہ کے لفظ کے جنت کا وعدہ کروں، اللہ فرماتے ہیں اسے جہنم سے اتنا دور رکھوں گا، اتنا دور رکھوں گا، لا یسمعون حسیسہا، جہنم کی شکار، جہنم کی آواز، اس کی چھنچھلاہٹ، اللہ فرماتے ہیں جو 500 سال تک کے سفر تک جاتی ہے، میں انہیں جہنم سے اتنا دور رکھوں گا، ان کے کانوں میں جہنم کی آہٹ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ سمجھ آئیے؟ ایک سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ ابھی ختم کریں۔ تو میری بات بھی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی، اوپر بورڈ آل بیت، محبت آل بیت کا، نیچے منصوبہ، بولو بولو، انکار صحابہ کا۔ شیطان بورڈ اور لگاتا ہے، منصوبہ نیچے اور بناتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ عنوان تو بڑا ہی لمبا ہے۔ یہ عنوان جو میں نے شروع کیا ہے، اگر اس پہ ساری رات بھی گفتگو کریں تو یہ ختم تو نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگرچہ یہ میرے سر پہ فرشتہ بن کے کھڑے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا ذہن میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی شکلیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بیان کرتا جاؤں، یہ مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ایک لمبا عنوان ہے۔ میں نے ایک آپ کے سامنے ایک سمجھ لیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک نشاندہی کر دی ہے کہ ہر چیز ہر دعوے پہ نہیں جانا، ہر دعویٰ حقیقت نہیں ہوتا۔ آپ لوگ تو کہتے رہتے ہیں او جی ہر شے چمکتی، ہر شے سونا نہیں ہوتی، بات سمجھے ہو؟ اس دعوے پہ نہیں جانا، اس کے نیچے منصوبے پہ بھی نگاہ کرنی ہے، اس کا نیچے جو منصوبہ ہے اس پہ بھی ہم نے نگاہ کرنی ہے۔ اسلام حافظ محمد صدیق آزاد صاحب، ہم آل بیت کو بھی مانیں گے، صحابہ کا بھی انکار نہیں کریں گے۔ مقام اہل بیت جیسے صحابہ، آخری بات کر رہا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، سنیے اور سنیے، جس طرح ابو بکر کا منکر مسلمان نہیں، جس طرح حضرت عمر کا منکر مسلمان نہیں، اسی طرح آل بیت کا توہین کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ ابھی جماعت پڑھنے میں لگی ہے۔